خواتین و حضرات، کچھ لوگوں میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے کہ ان کو نوبل پیس پرائز یا امن کے نوبل انعام سے نوازا جاتا ہے؟ نوبل پیس پرائز دنیا کے ٹاپ ایوارڈز میں سے ایک ہے۔ یہ انعام ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن کے فروغ کے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اب تک 23 اداروں اور 103 شخصیات، جن میں 87 مرد اور 16 عورتیں شامل ہیں، ان کو یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسے ہی کسی کو نوبل پیس پرائز دے دیا جاتا ہے؟ نہیں، اس کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے۔ نامینیشن یعنی نامزدگی ہوتی ہے، پھر ایک پورے پروسیس سے گزر کر نوبل پرائز کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی سارے پروسیس کے بارے میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمیں اپنا بنا لیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ دوستو، امن کے نوبل انعام کو سمجھنے کے لیے ہمیں 200 سال پیچھے جانا ہوگا۔ سال تھا 1866، جب سویڈن کے ایک کیمسٹ الفریڈ نوبل ڈائنامائٹ ایجاد کرنے پر مشہور ہوئے، اور یہ وہ بریک تھرو تھا جس میں ان کا کیریئر بنا اور وہ ایک کامیاب مجد کہلائے اور ساتھ ساتھ بزنس مین بھی۔ انہوں نے بہت سارا پیسہ کمایا مگر شادی نہیں کی، اور اسی لیے ان کی اولاد نہیں تھی، مطلب دولت کا کوئی وارث نہیں تھا۔ الفریڈ نوبل کے مرنے کے بعد ان کی وصیت کو کھولا گیا تو اس میں ایک بڑا سرپرائز تھا۔ وہ یہ تھا کہ ان کی دولت کو 5 انعامات کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ انعام ہوں گے فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، لٹریچر اور امن کے لیے کام کرنے والوں کے لیے۔ سائنس تک تو ٹھیک تھا، لیکن امن کے لیے الفریڈ نوبل نے کیا کیا؟ دوستو، الفریڈ نوبل کا نام ان ہتھیاروں کی ایجاد سے جڑا تھا کہ جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے دامن پر لگا داغ مٹانے کے لیے ایسا کیا ہے، مگر یہ خیال غلط تھا۔ الفریڈ نوبل کی ایجاد کو کئی تعمیری کاموں کے لیے بھی استعمال کیا گیا، عوامی فلاح کے منصوبوں کے لیے استعمال کیا گیا، جیسا کہ مائننگ کے لیے ڈائنامائٹ کا استعمال، کوئی ٹنل نکالنی ہو یا پھر انڈر گراؤنڈ ٹرین کا راستہ بنانا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، ایوارڈز کیسے بنا سے نکل کر آتے ہیں، ایوارڈ دیا کیسے جاتا ہے؟ دنیا کا پہلا نوبل انعام 1905 میں آسٹریا سے تعلق رکھنے والی پیسیفسٹ مارتھا وان سوٹنر کو دیا گیا۔ پیسیفسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ اور مرنے مارنے کو کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں سمجھتے۔ نوبل کی وصیت میں امن انعام کے لیے 3 کرائیٹیریاز تھے۔ نمبر 1، ہتھیاروں سے چھٹکارا، نمبر 2، امن کا فروغ، اور نمبر 3، ملکوں کے درمیان بھائی چارہ۔ اب ان میں انسانی حقوق اور بات چیت یعنی مذاکرات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ دوستو، یہ ضروری نہیں کہ انعام کسی ایک شخص کو ہی ملے گا۔ تقریباً 1/3 نوبل انعامات 2 یا 3 لوگوں میں شیئر کیے گئے ہیں۔ جن کو نوبل انعام دیا جاتا ہے ان کو لاریٹ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں پرائز کے لیے نامینیشن یعنی نامزدگی کیسے ہوتی ہے۔ نوبل فاؤنڈیشن کے مطابق ایوارڈ کے لیے نامینیشن مختلف لوگوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، کسی ملک کے قومی اسمبلی کے ممبر کی جانب سے، کسی اسٹیٹ گورنمنٹ یا پھر عالمی عدالت کی جانب سے۔ نامزدگی کرنے والے مزید لوگوں میں شامل ہیں یونیورسٹیز کے ریکٹرز، وہ پروفیسرز جو سوشل سائنسز، تاریخ، فلسفی اور قانون پڑھاتے ہوں، یا پھر سابقہ امن انعام جیتنے والی شخصیات۔ اب یہاں ایک مزے کا پوائنٹ ہے، نامزدگی کی تمام تر معلومات کئی سال تک راز میں رکھی جاتی ہیں، یعنی خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی مثال لیجئے، 2014 تک دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کس نے نامزد کیا تھا۔ ان کو نامزد کیا تھا کویکرز نے، جن کو پہلے انعام مل چکا تھا، اور ان کے ساتھ تھے سویڈش پارلیمنٹ کے 8 ممبرز بھی۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں کہ کسی شخص یا ادارے کو کتنی بار نامزد کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جین ایڈمز، جو امریکہ میں سوشل ورک کی فاؤنڈر کے طور پر جانی جاتی ہیں، ان کو 91 بار نامزد کیا گیا تھا، اور پھر انہیں کہیں جا کر نوبل انعام ملا۔ نوبل پرائز زندگی میں ہی دیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ دوستو، نوبل انعام کے لیے خفیہ سلیکشن پروسیس 1 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ ہر سال تقریباً 300 سے زائد نامینیشنز ہوتی ہیں، تو کمیٹی تمام امیدواروں کے کام کا جائزہ لے کر ایک شارٹ لسٹ بناتی ہے۔ پھر نوبل کمیٹی کے چیئرمین اکتوبر میں لاریٹ کے نام کا اعلان کرتے ہیں۔ نوبل پرائز کی تقریب 10 دسمبر کو ہوتی ہے، جو کہ الفریڈ نوبل کی برسی کا دن ہے۔ نوبل انعام میں ہوتا ہے ایک گولڈ میڈل، ایک ڈپلوما اور ڈھیر ساری انعامی رقم، جو کہ تقریباً 1 ملین امریکی ڈالر ہوتے ہیں۔ جیتنے والوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ انعامی رقم کو جہاں چاہیں استعمال کریں، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ تر انسانی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے ہیں۔ دوستو، کئی سالوں سے نوبل انعام یورپی اور نارتھ امریکی شہریوں کو ہی دیے جاتے رہے ہیں، لیکن حال ہی میں اب اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور یہ ایوارڈ گلوبل ہو گیا ہے۔ تو بتائیے، کیا آپ اس سے پہلے اس بارے میں اتنا جانتے تھے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایکسپلینر اردو۔